الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم. سائیں اگے آچو سائیں. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شادیوں کا تذکرہ تھا، تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی جو شادی ہوئی وہ امہات المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوئی. سب سے پہلی شادی، پہلی گھر والی امہات المومنین، ام المؤمنین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک کے اندر امہات المومنین کا تعارف فرمایا ہے اور ان کی تعریف فرمائی ہے اور ان کو جنتی ہونے کا اعلان فرمایا ہے، اور واضح طور پر فرما دیا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور پلیت مردوں کے لیے پلیت عورتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک کائنات کے اندر کوئی نہیں، تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں سے زیادہ پاک بھی کوئی عورت نہیں ہو سکتی. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. کوئی گندا، کوئی پلیت بندہ اگر اس طرح سے سوچتا ہے کہ کسی بھی ام المومنین نے کوئی بھی خیانت کی ہے تو اس کا ایمان چلا جائے گا، کیونکہ یہ قرآن کا واضح طور پر انکار ہے. تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا منظر یہ ہوا تھا جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی. بی بی خدیجہ بڑے شریف خاندان کی، بڑے عزت والے خاندان کی اور بڑی مالدار عورت تھیں، اور وہ ان کا نکاح ٹوٹ چکا تھا، اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا. تو یہ اپنا واپار کا سامان دوسرے لوگوں کے ذریعے سے مزاربت کے طور پر چلاتی تھی. مزاربت کا تعارف پہلے میں نے آپ کو غالباً کروایا ہے. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نفع کے ساتھ واپس تشریف لائے. تو اسی کے دل میں خواہش آئی کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری شادی ہو جائے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 4 عورتیں بڑے کمال والی، بڑی عقل والی ہیں. 4 عورتیں کائنات کے اندر بڑے کمال اور عقل والی پیدا ہوئی ہیں. ایک خدیجہ الکبریٰ جس نے پیغمبر کریم کو پہچان لیا اور نکاح کی خود ہی آفر کی. بی بی صفورہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا اپنے ابو کے ساتھ کہ ایک مسافر آیا ہوا ہے کنویں کے پاس اور ہمارے جانوروں کو پانی اس نے پلایا، وہ. اور ایک ہی بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی، اور ایک فرعون کی بیوی آسیہ. یہ 4 عورتیں کمال کی ہیں. ان کے اندر ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کی شادی کے ٹائم پر بی بی خدیجہ یا خدیجہ، اس کی عمر 40 سال تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور 25 سال تک بی بی خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں. اور پیغمبر کریم کی جب عمر 50 سال ہوئی تو بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئیں اور دنیا سے رحلت فرما گئیں. اور اس کے بعد پھر سن 10 ہجری میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. سودا بھی بڑی اللہ والی نیک اور پاک دامن عورت تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بڑا اعزاز بخشا تھا. شروع ہی اسلام کے اندر اس نے بھی اسلام قبول کیا. اس کے پہلے شوہر تھے سکران، اور سکران اور بی بی سودا دونوں ہجرت کر کے حبشہ بھی گئے تھے، اور وہاں سکران کا انتقال ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی شادی ہوئی. لیکن عجیب منظر یہ تھا، حضرت خولہ نے بیچ میں بات کرائی تھی اور اسی نے ہی نکاح کا ذریعہ بنی تھی. اس کا جب نکاح تھا سکران کے ساتھ، تو اسی دوران اسی بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو بولا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کر کے میری طرف آ رہے ہیں اور میرے کندھے پر گردن رکھی ہے، لات رکھی ہے، میرے گردن پر اللہ کے نبی نے لات رکھی ہے. تو وہ بڑا ماہر آدمی تھا سکران. اس نے بولا کہ لگتا ہے کہ میں ابھی عنقریب مر جاؤں گا اور تیرا نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا. اور اس پر کوئی بھی رنجش نہیں، کوئی بھی دکھ نہیں، اور خوشی کا اظہار کیا. پھر تھوڑے ہی دنوں کے بعد پھر ایک خواب دیکھا اسی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. خواب یہ دیکھا کہ میں دیکھتی ہوں کہ چاند میری طرف چل کر کے آیا ہے اور میرے گود میں آ گیا ہے، میرے پاس آ گیا ہے. تو حضرت سکران نے فرمایا کہ ابھی میرے موت کا ٹائم بالکل قریب آ چکا ہے.
اور ایسا ہی ہوا، وہ فوت ہو گئے۔ حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ ہوئیں، آخر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بھی نکاح ہو گیا۔ اور ان کی وفات کے اندر مختلف اقوال ہیں کہ ان کی وفات کب ہوئی تھی، لیکن اکثر علماء نے 55 ہجری لکھا ہے۔ 55 ہجری کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے 45 سال بعد میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی وہ بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ بڑے کمال والی عورت، جس کے پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا، جس کے عزت کو سمجھانے کے لیے قرآن نازل ہوا۔ اللہ رب العالمین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان فرمایا، اور سیدہ عائشہ کے ساتھ نکاح جو ہوا تھا وہ کم عمری میں ہوا تھا۔ مختلف روایتیں ہیں، لیکن زیادہ تر جو روایتیں آتی ہیں وہ یہی کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا، پیغمبر کریم کی ہجرت پر جانے سے 3 سال پہلے 10 نبوی کے اندر، لیکن جو شادی ہوئی تھی وہ پھر 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ اور بھی اقوال ہیں، لیکن اگر اسی 9 سال والی بات کو مراد لیا جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کمال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بچی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رکھی جو دنیا کے ماحول سے بالکل الگ تھلگ ہو کر کے اپنی جوانی کے زمانے میں ہی دین میں آ گئی۔ اسی کا فائدہ بڑا یہ ہوا کہ اسی جیسی عالمہ، فاضلہ، محدثہ، مفسرہ اور کوئی امت کے اندر عورت ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دین کا آدھا پورے صحابہ سے لو، لیکن آدھا دین میری بیوی عائشہ سے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت اور عورتوں کے اوپر ایسی ہے جیسے کہ اعلیٰ قسم کے، عمدہ قسم کے کھانے سرید کی فضیلت ہے دوسرے کھانوں پر۔ جیسے اسی اعلیٰ قسم کے کھانے کا مقابلہ کوئی دوسرا کھانا نہیں کر سکتا، تو عائشہ کا مقابلہ کوئی عورت نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اعزاز بخشا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور یہ وہ واحد عورت ہیں جو کنواری تھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں۔ ابو بھی صدیق ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ابو بھی مومن یار غار، امی ام رمان وہ بھی مومن، بھائی عبداللہ وہ بھی مومن مسلمان، بھائی عبد الرحمن وہ بھی مومن مسلمان، بہن اسما کی ماں اگرچہ دوسری تھی قیلہ، لیکن باپ تو ایک ہی ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت ابو بکر کا پورا گھرانہ نبی پاک پر قربان، اسی گھر کی تھی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جتنی پاک، اتنا پھر دشمنوں نے ان کو زندگی کے اندر بھی تنگ کیا، لیکن آج تک اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن اسی کی عظمت کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے حملے کا مقصد صاف طور پر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی قبر خراب کرتے ہیں، اپنا ایمان خراب کرتے ہیں، ان کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ پوری دنیا کے اندر، یہاں ہی ہماری مسجد کے اندر روزانہ کتنی مرتبہ آدمی پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے بھی وآلہ کا جملہ ملا دیا سمجھو کہ اس نے سیدہ عائشہ کو دعا دے دی۔ سبحان اللہ، کیونکہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے اندر سیدہ عائشہ ہے نا، جب پیغمبر کریم کے اوپر جو بھی درود پڑھے گا تو سیدہ عائشہ کی بھی عظمت بڑھتی جائے گی، درجات بڑھتے جائیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 9 سال تک رہی۔ 18 سال جب ان کی عمر ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، لیکن ان کی جو وفات ہوئی وہ تقریباً 58 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی 48 سال تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں موجود تھیں۔ اور ان کی بہت بڑی برکتیں ہیں۔ تیمم کا نزول اسی وجہ سے ہوا، حدود وغیرہ تہمتوں کے اوپر جو سزائیں آتی ہیں تاکہ لوگوں کی عزت محفوظ رہے، وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوئی۔ اور یہی فرماتی تھیں کہ مجھ سے بڑا عظمت والی کوئی عورت کون ہو سکتی ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تھے تو اس کے منہ مبارک میں میرے منہ کا پانی تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا پانی آخر کے اندر جو ملا تھا وہ مجھے ملا تھا، میں ہی وہ خوش نصیب ہوں، اس سے زیادہ کوئی اور خوش نصیب نہیں ہے۔ خیر، دنیا سے سب کو جانا ہے، یہ امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دنیا کی زندگی پوری کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف روانہ ہوئی۔
اور اس کے بعد سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ شادی ہوئی۔ سیدہ حفصہ کی پہلے شادی تھی حضرت خنیس کے ساتھ، خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ جہاد کے دوران جنگ بدر میں زخمی ہوئے تھے، اور اس کے بعد جنگ احد میں بھی ان کی شراکت تھی۔ دونوں قولیں، جنگ بدر یا احد دونوں، پھر آخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کی طرف روانہ ہوئے، شہید ہوئے۔ تو یہ جیسے فارغ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، تو اس کو خواہش تھی کہ ابھی میں بیٹی کا کہیں نہ کہیں رشتہ کرا دوں، اور اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ میں نے عثمان کو خود آفر کی۔ ابھی دیکھیں اکثر یہی واقعات آ رہے ہیں کہ لڑکی والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ رشتہ کرو۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کہیں رشتہ مناسب نظر آتا ہے تو آپ یہ انتظار نہ کرو کہ وہ آپ کی طرف آئیں، بہتر یہ ہے کہ لڑکے والے آ کر کے رابطہ کریں۔ لیکن اگر ایسی صورت نہیں بنتی، آپ سمجھتے ہو کہ یہ رشتہ شرعی لحاظ سے، دینی لحاظ سے مناسب ہے، تو آپ خود بھی رابطہ کرو، کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو حضرت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے شکایت کی، عثمان نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ تیری بیٹی کے لیے عثمان سے اچھا رشتہ دیں گے، عثمان کے لیے تیری بیٹی سے اچھا رشتہ دیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح ہو گیا حضرت عثمان کے ساتھ، اور حضرت عمر کی بیٹی کا نکاح ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ کیا خوش قسمت ہیں عورتیں جن کو اللہ کے نبی، جس کے اوپر فرشتے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، ان کے گھر کے اندر تشریف فرما ہو، اور پوری کائنات کی عورتوں کے لیے امہات اور ام اور ماں کہلانے لگیں۔ سیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مسئلہ پوچھنا ہوتا، صحابہ کرام کو مسئلہ پوچھنا ہوتا، تو کہتے کہ جاؤ ہمارے امی سے جا کر کے مسئلہ پوچھ کر کے آؤ، امہات المومنین۔ اور یہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سخی عورت تھی، اور بڑی ہمت والی عورت، اور حاضر جوابی اور فہم و فراست کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت اس کو عظمت بخشی تھی، اور تقریباً 60 حدیثیں اسی کی روایتوں کے اندر موجود ہیں جو کتابوں کے اندر ان کی پڑھائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں 2210 ہیں، یعنی 2200 روایتیں ہیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہماری کتابوں کے اندر آج تک الحمدللہ موجود ہیں۔ اور حضرت سیدہ حفصہ کا جو انتقال ہوا وہ سن 45 ہجری کے اندر ہوا، 45 ہجری، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے کتنا 35 سال بعد میں وفات ہوئی، کیونکہ پیغمبر ہجرت کے سے لے کر کے 10 سال تک اللہ کے نبی موجود تھے، پھر اللہ کی طرف چلے گئے، اور 45 ہجری مانا پیغمبر کریم وفات سے 35 سال بعد میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، شادی ہوئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ام سلمہ کا نام تھا ہند، اور اس کا کنیا تھا ام سلمہ، اور یہ اپنی کنیت کے اندر ہی مشہور ہے۔ اس کے ابو کا نام حذیفہ تھا، اور یہ بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک نیک عورت تھی، بڑی یعنی دین کا جذبہ رکھنے والی۔ اس کا پہلے نکاح ہوا تھا ایک حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت ابو سلمہ یعنی عبداللہ بن عبد الاسد، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ خیر یہ ہجرت کا مرحلہ آیا اور وہ ہجرت پر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد مرحلہ ایسا وقت آیا کہ وہ فوت ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہ ہجرت کر کے ابو سلمہ مدینہ آ گئے، اور ام سلمہ کو وہاں کے لوگوں نے چھوڑا نہیں۔ اس نے بڑی منتیں کی، زور لگایا میں جاؤں اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں۔ تو ابو سلمہ نے اپنے بچے لے کر کے چلا گیا۔ جیسے مدینے تشریف لے گیا تو وہاں پر انہوں نے، اس عورت نے دین کے جذبے میں اور اپنے بچوں اور شوہر کے محبت کے اندر، یہاں گھر کے سامنے ایک ٹیلے پر، پتھروں کے پہاڑ کے ٹیلے پر بیٹھ کر کے اور روتی رہی،
اصل دل میں محبت ایمان کی تھی، ظاہر میں ان کے سامنے بہانہ بچوں کا تھا کہ مجھے بچوں کے پاس کیوں نہیں جانے دیتے۔ آخر پر چچا زاد بھائیوں نے آ کر کے شور مچایا، گھر کے اندر بات چلائی، بھائی اس کو اپنے بچوں کے پاس جانے دو نا، آپ جب اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتے تو اس بیچاری نے کیا قصور کیا؟ آخر کار اللہ کے فضل و کرم سے اس کو پھر وہاں جانے کا راستہ مل گیا اور مدینہ پہنچ گئی، اور یہ سن 53 ہجری کے اندر فوت ہوئی، لیکن اس کی عمر بہت زیادہ تھی، 84 سال کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ بھی امہات المومنین میں سے ایک ہماری ماں۔ اس کے بعد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ ام حبیبہ کا نام تھا رملہ، اور یہ ابو سفیان بن حرام جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر قسم کا دشمن تھا، جو ہر وقت پیغمبر کریم کو قتل کرنے کی، اسلام کو گرانے کی، جھکانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا، لیکن اللہ کی قدرت ہے، وہ اس کی بیٹی مسلمان ہو گئی، اور مسلمان ہو کر کے پھر ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلی گئی۔ وہاں اس کا جو شوہر تھا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے تو وہ اسلام والا مسلمان تھا، لیکن پھر اس کو بد نصیبی ظالم کی وہ مرتد ہو گیا، اور ارتداد پر مرتد ہو کر ہی یہ مر گیا ام حبیبہ کا ابو، وہ شوہر، اللہ عز باللہ۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو نبی پاک کو بڑا دکھ ہوا، یہ بیچاری اسلام کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، ان سب کو چھوڑ کر کے اور دین کی خاطر وہاں تشریف لے گئی۔ تو وہاں جب اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، آپ اس کو بولو اگر یہ چاہتی ہے میرے ساتھ نکاح کرنا تو میں تیار ہوں۔ اس کو جیسے پتہ لگا تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا کہ میں ویسے بھی ابھی میرا شوہر ہے نہیں، شوہر جو تھا مرتد ہو کر کے مر گیا ظالم، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود نجاشی نے نکاح کروایا، اور حق مہر وغیرہ اس کے اپنی طرف سے ادا کر کے، اور ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کی طرف بھیج دیا۔ اور یہ بزرگہ اللہ کی ولیہ، اللہ کی پیاری، پورے امت کے مسلمانوں کی اماں، اس کی وفات سن 44 ہجری کے اندر ہوئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تقریباً 34 سال تک یہ دنیا کے اندر زندہ رہیں۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، شادی ہوئی حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ۔ یہ بھی عجیب واقعہ، عجیب منظر تھا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، امیمہ بنت عبد المطلب۔ عبد المطلب نبی پاک کا دادا، اس کی بیٹی امیمہ، اور اسی کی بیٹی ہے زینب، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا زید بن حارثہ، پیغمبر کریم نے اس کا نکاح اسی کے ساتھ کرا دیا، آزاد کیا تھا، جس کو منہ بولا بیٹا بھی بنایا تھا۔ پورے قرآن پاک کے اندر اس امت میں سے صرف ایک ہی بندے کا نام ہے، اسی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بس اور کسی کا نام نہیں ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ نکاح ہوا لیکن ان بن ہوئی، انسان ہے، طبیعت کا ملنا نہ ملنا یہ اور چیز ہے، حقوق ادا کرنا یہ اور چیز ہے، حقوق ادا کرنا یہ ہر ایک پر لازم ہے، لیکن دلی میلان ہونا نہ ہونا یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک اور صحابیہ کا واقعہ آتا ہے کہ اس سے پوچھا گیا کہ تو شوہر کے ساتھ، تیرے ساتھ کیسا ہے؟ بولا بہت اچھا۔ تو اس کے ساتھ کیسے چلتی ہے؟ بہت اچھا، لیکن میں اس سے مطالبہ کرتی ہوں کہ مجھے خلو چاہیے۔ بولا کیوں؟ بولا میں کفران عشیر نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی اس وجہ سے کہ وہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں۔ میں اس کی مکمل خدمت تو کرتی ہوں، لیکن خطرہ ہے دل نہ لگنے کی وجہ سے شاید کسی نے پر نافرمانی ہو جائے اور جہنمی بن جاؤں۔ خیر یہ تفصیلی دوسری طرف چلے جائیں گے، وہاں نہیں جاتے بس تفصیل کے اندر۔ تو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ان بن کا معاملہ ہوا تو اس سے طلاق ہو گئی۔ طلاق ہونے کے بعد اس کو بہت بڑا صدمہ تھا کہ ابھی میرا کیا بنے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ ظاہر ہے اتنا طلاق کا حادثہ کوئی چھوٹا حادثہ تو نہیں ہے۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا کہ یہ ہے بھی میرے خاندان کی، یہاں رشتہ بھی میں نے ہی کروایا تھا، ابھی اگر یہ میرے رشتے میں آ جائے تو اچھا ہے، کسی طریقے سے
بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ رشتہ کرنے پر راضی ہیں، استخارہ کیا، 2 رکعت نفل پڑھ کر کے دعا کی کہ اللہ میرے لیے اگر اسی میں خیر ہے اور میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے لائق ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نظام جوڑ دے، اگر نہیں تو اللہ میرا راستہ الگ کر دے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل ہوا کہ جب زید نے اپنی ضرورت کو پورا کر لیا، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا کہ جب زید نے اپنا کام پورا کر دیا یعنی طلاق ہو چکی، اللہ تعالیٰ فرماتے زوجناکہا، اے نبی میں نے تیری شادی اس کے ساتھ کرا دی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آسمانوں پر ہو گیا بی بی زینب کے ساتھ، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے قانون کے مطابق اس کی طرف تشریف لے گئے تو بی بی زینب نے حیرت کے اندر فرمایا اللہ کے رسول نکاح؟ پیغمبر کریم نے فرمایا نکاح خود اللہ نے کیا ہے، گواہ جبرائیل اور فرشتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بزرگ اللہ کی ولیہ، اس کا جب عمر تقریباً 20 سال تھی، 20 ہجری کے اندر 20 ہجری میں اس کی وفات ہوئی اور اس وقت میں اس کی عمر 53 سال تھی۔ 20 ہجری کا مقصد یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی 10 سال تک زندہ رہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، اور یہ بھی بڑی اللہ والی عورت، اور اس کا نام تھا ام المساکین۔ ام المساکین لوگ کہتے تھے، مقصد یہ ہے کہ سب مسکینوں کی ماں یہ ہے۔ جیسے آدمی پریشان ہوتا ہے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے نا، تو یہ حضرت زینب بنت خزیمہ، وہ تھی زینب بنت جہش، وہ بھی زینب ہے، یہ بھی زینب ہے، پیغمبر کریم کی بیٹی بھی زینب ہے، لیکن یہاں کیا ہے کہ زینب بنت خزیمہ، خزیمہ کی بیٹی آخر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، اور ویسے اس کی خصلتیں اچھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چن لیا کہ یہ بھی میرے نبی کے حرم میں ہو اور پورے امت کے انسانوں کی ماں بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اور 30 سال کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اسی ہجرت کے دوران پیغمبر کریم کی زندگی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ صرف 2 گھر والیاں ہیں جن کی وفات پیغمبر کریم کی زندگی میں ہوئی، ایک بی بی خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر کریم کی ہجرت سے 3 سال پہلے، اور دوسرا یہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت کے 4 سال بعد میں۔ اور پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی، اور بی بی میمونہ یہ بھی بڑی اللہ والی اور نیک عورت تھی۔ بی بی میمونہ کی امی کا نام تھا ہند، بی بی میمونہ کی امی کا نام تھا ہند، اور ہند وہ شان والی عورت ہے جس کے داماد بڑے عظیم لوگ بنے ہیں۔ میمونہ ہماری ماں اور اس کی امی ہند، اور ہند کے داماد کون بنے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا داماد بنا حضرت ابو بکر صدیق، سبحان اللہ، اور ان دامادوں میں حضرت علی بھی، حضرت حمزہ بھی، حضرت عباس بھی ہے۔ کتنی شان والے، اتنے بڑے اللہ والے لوگ کہ میری بیٹی ان کے گھر میں اگر آ گئی، ان کا گھر کا مسئلہ نہیں، میری بیٹی کی قسمت کا مسئلہ ہے۔ اس طرح کا گھر کسی کو ملے یہ آسان کام نہیں ہے۔ کچھ سال پہلے میں نے سنا تھا یہاں کراچی کا ایک بہت بڑا بزرگ تھا، 70 سال کا، بڑا ولی اللہ تھا، تو مدرسے کی ایک لڑکی تھی دور حدیث کی، یعنی 18-19 سال کی، 20 سال کی، اس نے اپنے ماں باپ کو بولا کہ مجھے اس بزرگ کے ساتھ شادی کراؤ۔ وہ حیران ہو گئے کہ چریے پاگل ہے کیا ہے، وہ 70 سال کا بڈھا اور تو 18 سال کی 20 سال کی جوان۔ بولا نہیں مجھے ایسا کرنا ہے۔ بزرگ کو بولا، بزرگ نے بولا بھائی مجھے ابھی شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے عرض کیا کہ حضرت مجھے بھی آپ کے ساتھ شادی کی انسانی جسمانی لحاظ سے کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھے یہ لالچ ہے، میں چاہتی ہوں کہ کسی اللہ کے ولی کے بیویوں کے اندر میرا بھی نام آئے۔ تو خیر بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی پاک دامن، بڑی پیاری، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو بڑی پیاری عورت تھی، اور اس کا نکاح بھی
عمرۃ القضاء کے دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں یہاں سے واپس جا رہے تھے مکے سے، تو وہاں جگہ ہے بیچ میں، ایک جگہ کا نام ہے صرف، اس جگہ پر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی بی بی میمونہ کا نکاح ہوا۔ پھر اللہ کی قدرت وفات بھی 63 سال کی عمر تھی، 51 ہجری کے اندر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 40 سال کے بعد اس کی وفات ہوئی ہے، اور اسی جگہ پر ہوئی جہاں نکاح ہوا تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوئی۔ اور اس کے بعد حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ جویریہ لفظ نہیں ہے، جویریہ۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ ایک بنی مستلق کا ایک بہت بڑا سردار تھا، حارث بن ابو زرار، اور یہ ان کی بیٹی ہیں۔ یہ بھی قید ہو کر کے، جیسے جنگ لگی، جنگ کے اندر اسلام کو فتح ملی مسلمانوں کو، تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مال غنیمت ملا تو ان کے اندر بی بی جویریہ بھی اسی کو ملی۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بی بی جویریہ آئیں، آ کر کے عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول، مجھے میرے مالک نے، ثابت بن قیس نے کہا ہے اتنے اتنے پیسے دے دے تو پھر تجھے آزاد کر دوں گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ مکاتبت، اسی کو خیر یہ عربی اصطلاح ہے، اس طرف نہیں جاتے پھر کام لمبا ہو جائے گا۔ تو ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ میں اپنے آقا کے سامنے یہ پیسے دے کر کے اپنی جان چھڑا سکوں۔ سائیں رکھتے چو سائیں یا متھے ویندو تمہاں جی مرضی ہے سائیں، کاری صاحب بچوں تاں متھے ویہو تو صحیح ہے سائیں۔ کم خراب کون دیندو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھلے اجازت۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ پھر حضرت ثابت بن قیس نے فرمایا کہ اتنی رقم ادا کرو تو پھر تجھے آزاد کروں گا۔ یہ آئی حضرت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے رسول میرے پاس اتنے پیسے نہیں، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی خاندانی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے اور اسی کی عزت و عظمت کا خیال رکھتے ہوئے کہ ایک بہت بڑے سردار کی بیوی ہے اور بنو مستلق ایک بہت بڑا طاقتور قبیلہ تھا، ابھی اس کی بیٹی اگر اس طرح سے دھکے کھاتی رہے، در بدر ہوتی رہے تو بیچاری کی دل شکنی ہوگی۔ اور وہاں سارے لوگ چاہتے تھے کہ اس وقت میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت عظمت والا کوئی نہیں، کافر دشمن بھی چاہتے تھے۔ اور آج کل کے زمانے میں بھی کوئی امیر آدمی کسی کو پتہ لگتا ہے یار یہاں کوئی رشتے کی ضرورت ہے، سارے لوگ اپنی بیٹی پیش کرتے ہیں کہ میری بیٹی کا یہاں ہو جائے، دنیا پیسے کی خاطر ایسا ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی ہر ایک چاہتا تھا ایسا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے خاندانی عزتوں کا احترام کرتے ہوئے اور اسی کو فرمایا کہ جویریہ اگر ایسا ہو جائے کہ میں اس کے پیسے ادا کر دوں، آپ کو آزاد کر دوں، کہ آپ میرے ساتھ میرے حرم میں آنے کے لیے تیار ہے؟ اتنی خوش ہوئی، حد سے زیادہ اس کی خوشی اس کے چہرے سے مہک رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہماری ماؤں میں داخل ہو گئی اور وہ بھی امہات المومنین میں شریک ہوئی الحمدللہ۔ اور یہ بھی اسلامی، یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تبدیل کیا تھا، پہلے اس کا نام تھا برہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جویرہ رکھوایا۔ برہ کے اندر ایک طرح کی یعنی تکبر کی بو آتی ہے کہ نیک، لا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو نیک کہنا اور بھلا کہنا اور اچھا کہنا، اس طرح کی تم نہ کرو، باقی جو اللہ تعالیٰ نے جس کو اچھا رکھا ہے وہ خود ہی ظاہر ہو جائے گا۔ اور یہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی 7 حدیثیں ہماری کتابوں میں، احادیث مبارکہ کتاب میں آج بھی موجود ہیں جو پڑھی جاتی ہیں، اور یہ صحیح ستہ کے اندر الحمدللہ موجود ہیں۔ اور اس بزرگہ کا، اس ولیہ کا، اللہ کی نیک بندی کا جو انتقال ہوا وہ سن 50 ہجری میں ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے آگے تشریف لے جانے کے 40 سال بعد بھی یہ زندہ رہیں اور پھر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اور اس کے بعد آخری جو نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہوا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ۔ صفیہ کون ہے؟
ہوئی بن اخطب جو کہ بہت سرکش قسم کا ظالم دشمن تھا، یہودی، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسا، ہر وقت پلاننگ کرتا رہتا تھا، بہت بڑا خطیب تھا، بڑا ماہر شاعر، اثر رسوخ والا سردار، ہر جگہ پر جا کر کے پیغمبر کریم کے خلاف پلاننگ کرتا تھا کہ نبی پاک کو کچھ نہ کچھ نقصان دے دے۔ تو اسی کی بیٹی صفیہ یہ اسی جنگ کے دوران یہ قید ہو گئی، گرفتار ہوئی۔ جیسے گرفتار ہوئی تو اس وقت میں ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی مال غنیمت میں سے کچھ دے دے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا دیکھو جو تجھے کیا چاہیے یہ لے لو۔ اس نے بولا حضرت مجھے ایک باندی بھی چاہیے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا جو باندی تو چاہے لے لے۔ دحیہ کلبی بہت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی تھے، اتنے حسین تھے کہ علماء نے لکھا ہے جیسے عورتیں پردہ کرتی ہیں نا، تو حضرت دحیہ کلبی خود پردہ کرتے تھے، ایسا نہ ہو کہ کوئی عورت مجھے دیکھ کر کے اور وہ ایمان کے فتنے میں پڑ جائے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی انسانی شکل میں آتے تھے تو حضرت اسی دحیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے، اور اکثر جیب کے اندر کوئی کھجور وغیرہ اس طرح میٹھی چیز رکھتے تھے۔ حضرت حسین حسن چھوٹے بچے ہوتے اور وہ جب حضرت دحیہ کو آتے تو ان کو کچھ نہ کچھ میٹھا کھلا دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پیغمبر کریم کے سامنے بیٹھے تو حضرت حسن حسین بچہ وہی پیار کی وجہ سے اس کے قریب آ گئے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا حسین ادھر آ، تم میری ران پر، میرے بازو میں، میرے گود میں بیٹھے، یہ دحیہ نہیں ہے، یہ جبرائیل ہے۔ تو یہ شان والا صحابی تھا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اسی کے حصے میں آئی۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے حضرت دحیہ کو مشورہ دیا کہ یار یہ کوئی عام لڑکی تو نہیں ہے، اتنے بڑے سردار گھرانے کی لڑکی ہے، یہ تیرے گھر میں اچھی نہیں لگتی، ہمارا مشورہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتلائی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو منظور فرمایا، اور وہ بھی امہات المومنین کے اندر شامل ہوئی الحمدللہ۔ اور ان کی وفات ہوئی ہے سن 63 ہجری کے اندر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی 53 سال تک یہ دنیا کے اندر زندہ رہیں۔ ابھی یہاں پیغمبر کریم نے اتنے سارے نکاح کیے، امت کے لیے کم نکاح 4 تک کی اجازت ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ مسلمان کا کام یہ ہے کہ حکمتوں کو چھوڑو، اللہ کا قانون ہے، اللہ کی اجازت ہے بس۔ لیکن اس کے علاوہ علماء نے بہت سارے حکمتیں لکھی ہیں، ان کی تالیف قلب کے لیے۔ بڑے سردار کی بیٹی ہے تو پھر ایسے عزت والے گھرانے کے اندر آئی کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کتنی بھی عزت کہیں مل سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر مختلف قبائل، دشمنوں کے قبائل، وہاں جب نکاح ہو گیا تو پھر ان کے ساتھ ایک قرب ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام جب جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو صحابہ کرام نے اعلان کیا کہ جویریہ کے خاندان کے جتنے لوگ ہیں، جتنے قیدی ہیں، جتنی باندی ہیں، سارے کے سارے ہم نے آزاد کر دیا۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کو ہم قید میں رکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ان ایسی نکاحوں کے اعتبار سے امت کا فائدہ تھا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاتی مفاد یا دنیاوی کوئی لالچ نہیں تھی، کیونکہ سارے نکاح آپ نے پورا تفصیل کے ساتھ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر کے آخر تک، آخر حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تک پورا آپ نے سنا کہ صرف ایک نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا ہے، باقی سارے 50 کے بعد۔ تو 50 سال کے بعد کوئی اس طرح کا تو خواہشات کے پیچھے تو آدمی نہیں ہوتا۔ خیر، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی لحاظ سے آداب اور اخلاق کے بارے میں کچھ باتیں بتلاؤں۔ بہت ساری ویسے تو چیزیں ہیں، لیکن میں نے مختصر کرتے ہوئے، انتہائی مختصر کرتے ہوئے، میری نظر میں جو سب سے مختصر اور جامع کتاب نظر آئی وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت الرسول۔ اس میں سے کچھ مختصر باتیں آپ کو بتاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ، نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، لیکن جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے تو دور سے ایسے محسوس ہوتا کہ سب سے بڑے یہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ رنگ مبارک، کلر مبارک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سرخی لیکن سفید اور سرخی کا میلان، یہ نہ کہ بالکل لال جو اچھا نہ لگے،
بالکل سفید جو پسندیدہ نہ ہو، لیکن ایسا خوبصورت کہ جیسے جتنا گہرائی کے ساتھ دیکھو اتنی محبت بڑھتی جائے۔ صرف سیدھا گورا چٹا ہوتا ہے وہ اتنا مزیدار نہیں ہوتا، صرف لال ہو اتنا مزیدار نہیں ہوتا، لیکن سرخی اور سفیدی کا جب ملاپ ہو اور دونوں کی ایک دوسرے کا میلان ہو، اس کے اندر بہت ہی حسن ہوتا ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا نام ہے ملیح۔ ملیح کا معنی ہوتا ہے چٹپٹا، نمکینی۔ جتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ دیکھتے جاؤ گے اتنا مزہ بڑھتا جائے گا۔ صحیح اجازت اچھا جاؤں سے ہاں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک، سینہ مبارک چوڑا اور روبدار، طاقتور، ایسے ڈھیلے ڈھالے کندھے یا ڈھیلا ڈھالا سینہ جو دیکھنے کے اندر روب محسوس نہ ہو، ایسا نہیں تھا۔ بڑا خوبصورت پیارا جسم، اور یہاں سینے سے لے کر کے ناف تک ایک لکیر تھی بالوں کی، اتنی حسین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیص اتارتے تھے نا تو ایسے چاند کا ٹکڑا چمک رہا ہوتا تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اکثر بڑے ہوتے تھے، کبھی کان کی لو تک، یہاں تک، کبھی گدی کے اوپر کے حصے تک، کبھی نیچے کے حصے تک، لیکن کیا منظر ہوتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ وَالضُّحَىٰ مانا چہرے کی چمک کی قسم اللہ کھا رہے ہیں، اور بالوں کے کالے پن اور سیاہی کی قسم اللہ کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا، سبحان اللہ۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ آسمانوں کا بھی ایک سورج ہے، آفاق کا بھی سورج ہے، ہمارا بھی سورج ہے۔ وہ سورج غروب ہو جاتا ہے لیکن ہمارا سورج طلوع ہی ہو رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل جو بال سفید تھے وہ 17 سے 20 کے اندر تھے، 20 سے زیادہ، حالانکہ 63 سال عمر ہو گئی تھی لیکن آخر تک بال زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے۔ اس کے سبب کیا ہے؟ ایک تو جوانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 جنتی مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی کو دنیا کے کم از کم 100 بندوں کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کرو اللہ کے نبی کو کتنی طاقت ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیل بہت زیادہ لگایا کرتے تھے، اور زیتون کا تیل لگایا کرتے تھے، اور زیتون وہ چیز ہے جس کی قسم قرآن نے کھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی ہے، کھا کر کے امت کو سمجھایا کہ انسان عزت والی چیز ہے۔ تو اسی زیتون کے اندر بہت علماء نے فائدے بھی لکھے ہیں، خیر اس موضوع سے پھر نکل جائیں گے۔ تیل لگانا، سر کے اندر زیادہ تیل لگانا، اور داڑھی کے اندر یہ سنت طریقہ ہے، لگاؤ، بہت فائدہ بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کالے کالے بالوں میں سفید جب بال آتے تھے ایسی چمک ہوتی تھی، سبحان اللہ۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور 14ویں کے چاند کی طرح چمکدار، آنکھیں بڑی بڑی، بھویں لکیر پتلی سی، اور بدن مبارک بہت ہی پیارا متناسب۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک مبارک کسی حد تک بڑا، لیکن اس طرح سے ایسا بھی نہیں کہ وہ اچھا لگنے والا نہ ہو، ایسا بھی نہیں، بالکل چھوٹا بھی نہیں، بالکل بڑا بھی نہیں، لیکن ایک روبدار، حسین۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس کے اندر خاموش بیٹھتے تھے نا تو ایسے روب اور جلال برس رہا ہوتا تھا، لیکن جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے نا تو ایسا لوگ صحابہ کرام عاشق ہوتے، سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کریم سب سے زیادہ میری ہی طرح متوجہ، میرے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور بات کرنے کے اندر لطافت اور تازگی ایسی پیاری ہوتی تھی کہ دیکھنے والا ایسا سمجھتا تھا کہ موتی کوئی منہ مبارک سے نکل رہے ہیں، دانت ایسے چمکدار، اور بات کرتے ہوئے منہ مبارک سے خوشبو مہک رہی ہے، جسم مبارک سے خوشبو مہک رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک بھی کشادی، اور رخسار مبارک بہت زیادہ نرم، ہاتھ مبارک پشم سے زیادہ نرم، اور دندان مبارک بہت زیادہ چمکدار، شانے مبارک کے بیچ میں، دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، ایک تھوڑا سا گوشت پھولا ہوا تھا، اسی کے اندر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کب سے ہوئی ہے یہ پہلے بیان ہو چکا، بس اس کو نہیں چھیڑتے آگے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آداب مبارک کیا تھے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ اخلاق اور عادات میں سے وہ چیزیں ہیں جو ہم بھی ان کو اپنا سکتے ہیں۔ یہ حسن و جمال ہمارے بس میں نہیں ہے،
ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو حسین کر سکیں، لیکن آداب اور اخلاق تو ہم اپنا سکتے ہیں نا۔ اس وجہ سے پہلے سے میں گزارش کرتا ہوں، مہربانی کر کے توجہ سے سنو اور یہ جذبہ رکھو کہ ان پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ جذبہ رکھو، دلی توجہ سے بیٹھو، مدد اللہ تعالیٰ ضرور فرمائیں گے اور آپ کے لیے راستہ آسان کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک کے اخلاق تو قرآن ہے، خلق القرآن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی یا خوشنودی صرف قرآن کے لیے ہی ہوتی تھی، دین کے لیے ہوتی تھی۔ جیسے یعنی قرآن نے ناراضگی کا بتلایا، ناراضگی ہوئی، خوشی کا بتلایا، خوشی ہوئی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی بھی ناراضگی کا یا بدلہ لینے کا سوچتے نہیں تھے، لیکن جب خاتم نبوت پر حملہ ہوتا تو اللہ کے نبی برداشت نہیں کرتے، جیسے کل آپ نے سنا ابن قتل کعبۃ اللہ کے پردوں میں چمٹا ہوا، اس کے باوجود اسی کو سزا کے طور پر قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر غصے کے اندر آ جائے، دین کی خاطر ہی غصہ ہوتا، اگر غصے کے اندر آ جائے تو کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ سامنے بات کر سکے، کوئی غصے کی تاب لا سکے۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک میں یہ ہے، کبھی بھی کسی بات پر نہیں فرمایا۔ حضرت یہ چاہیے جی ہاں، یہ چاہیے جی ہاں۔ اور گھر مبارک کے اندر پیسے وغیرہ اکثر رکھتے نہیں تھے، جتنے پیسے آئے اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا، یہاں تک کہ وفات کے ٹائم پر صرف 7 دینار بچے تھے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جان نکلنے سے پہلے صدقہ کر دو۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف اکثر مستحقین اور محتاج لوگ آتے رہتے تھے، کچھ نہ کچھ ہمیں یہاں سے مل جائے، اور ہوتا بھی ایسا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر گھر والیاں بھی ایسی دی تھیں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک بوری پیسوں کی ملی، سونے کی، چاندی کے سکے، اور پورے کے پورے اسی دن سارے خیرات کر دیے۔ باندی نے، خادمہ نے عرض کیا کہ حضرت آج آپ کو روزہ ہے، تھوڑا سا اگر اپنے لیے رکھ دیتی تو ہم شام کو افطاری کے لیے آپ اس کو پکاتے اور تیاری کرتے۔ تو سیدہ نے فرمایا پہلے یاد دلاتی نا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سچے اور اسی کے گواہ دشمن بھی، اور کسی عہد و پیمان کے بہت زیادہ پابند۔ جیسے غزوہ بدر کے اندر آپ نے سنا کہ دشمنوں نے ان سے معاہدہ لے لیا کہ اب لڑنا نہیں، تو پیغمبر کریم نے ان کو سامنے بٹھا دیا، بھائی آپ بیٹھو، دو کافروں کو پتہ لگے کہ محمد کے سپاہی ہونے کے باوجود چونکہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں نہ لڑنے کا، تو آپ بیٹھو، وہ دیکھیں کہ محمد نے معاہدے کو توڑا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اتنے وفادار۔ یہ واقعہ بھی آپ نے الحمدللہ سن لیا۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باادب اور بااخلاق تھے، جیسے کوئی کنواری لڑکی ہوتی ہے نا، حد درجے کا ادب اور اخلاق، شرمیلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی معاملات کے اندر اتنے شرمیلا طبیعت کے ہوتے تھے، اور جہاں بھی بیٹھتے تو ہر طرف نظر رکھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ سامنے ایک طرف دیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو بھلا دیا، جیسے میں کبھی کبھی کرتا ہوں، اس طرف بھول جاتا ہوں۔ مجبوری یہ ہے کہ اس طرف لشکر زیادہ ہے، مزہ آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک طرف دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے، مزہ آ رہا، دوسری طرف دیکھتے تو تھوڑا رنجیدہ ہوتے۔ میں رنجیدہ تو نہیں ہوتا نعوذ باللہ، لیکن جہاں زیادہ توجہ ہے تو وہاں مزہ بھی آتا ہے۔ اور الحمدللہ مجھے تو بڑی خوشی اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہے، 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں، 1.5 گھنٹہ ہو جاتا ہے، 2.5 گھنٹے ہو جاتے ہیں، 1 منٹ کے لیے بھی کسی کا سر نیچے نہیں ہوتا، سارے مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ مجھے بھی کھولتے جاتے ہیں آپ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بااخلاق اور متواضع زندگی گزارتے تھے کہ چھوٹے بڑے کا، ادنا اور اعلیٰ کا کوئی فرق نہیں کرتے، سارے برابر میرے بھائیوں کی طرح۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بلی قریب آ جاتی تو اس کو بھی جھڑکتے نہیں، خود پانی چڑھا کر کے اس کو پلا دیتے کہ تاکہ اس کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اتنے با ادب، با اخلاق۔ اگر کوئی جانور بھی شکایت لے کر کے آتا تو اس کی بھی شکایت کا ازالہ کیا جاتا۔ پرندے آئے، حضرت ہمارے بچے ادھر ادھر چلے گئے، پیغمبر کریم نے صحابہ کرام کو فرمایا ان کو دے دو۔ جنات آئے، کہا کہ حضرت آپ کی امتی اور مجھے لوگ جو ہیں یہ ہڈی کے اوپر گوبر کر دیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں استنجا میں، ان سے ہماری جان چھڑا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو فرمایا خبردار، ایسا نہیں کیا کرو،
کسی نے آ کر کے شکایت کی کہ حضرت اس نے ہمارے بندے کو مار دیا ہے. صحابی کو بلایا, پیغمبر کریم نے فرمایا کیوں ان کے جن کو مارا ہے؟ جن کو. تو انہوں نے بولا کہ حضرت میں نے تو ایک سانپ کو مارا ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات نے بولا حضرت وہ ہمارا جن تھا. پیغمبر کریم نے فرمایا اگر تم اپنی شکل میں آؤ گے تو نہیں مارے جاؤ گے, سانپ کے دشمن کی شکل میں آؤ گے پھر ان کا کیا قصور ہے؟ یعنی کسی کی بھی شکایت آتی تو اسی کا باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ اس کا ایکشن لیتے. آج کل بڑی سے بڑی غلطیوں پر شکایت کرو کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب دوستوں کو بہت زیادہ عزت دیتے تھے, یہاں تک کہ مجلس کے اندر سارے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ پیغمبر کریم کا سب سے زیادہ پیار میرے ساتھ ہے. اور یہ بڑی بات ہے, آج کل کا کوئی قائد اس طرح نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے قائد ہیں, صرف مسلمانوں کے نہیں پورے جزیرۃ العرب کے ایک مضبوط ترین حاکم ہیں, حکومت ہے, کوئی بڑے سے بڑا سرکش سامنے نہیں آ سکتا. لیکن اس کے باوجود سادگی یہ ہے, کجا ہوا سادہ, اونٹ پر سوار ہے, چپل کے اندر پیوند لگی ہوئی ہیں, چپل پٹ گئی تو خود اپنے ہاتھ سے سی رہے ہیں, اتنی سادگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے, اور پیغمبر کریم کبھی بھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرماتا ابھی جاؤ نا اور اپنا کام کاج کرو, مجھے کوئی سونے دو, نہیں. جب تک وہ بیٹھے ہیں. اگر کسی نے ہاتھ ملایا نا, جب تک وہ خود ہاتھ نہ چھڑاتا پیغمبر کریم اسے ہاتھ دور نہ کرتے. اتنا ادب اخلاق. اسی طریقے سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے والوں میں سے, محلے والوں میں سے اگر کوئی بیمار ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی تشریف لے جاتے. اکثر اپنے پاس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی, سرما وغیرہ اس طرح کی چیزیں اپنے ساتھ رکھتے تھے. اگر کوئی بھی سفر پر جاتا تو اسی کو بھی دعائیں دے کر کے اسی کو الوداع کرتے. کوئی بیمار ہوتا اس کے گھر میں تو وہ پرسی کے لیے چلے جاتے. لیکن یہ تکلفات والا ماحول نہیں ہوتا تھا, یار جاؤں تو وہ چائے بنائیں گے, یہ کریں گے. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں, جو ہے بسم اللہ. یہاں تک کہ شادی ہو رہی ہے, نکاح ہو رہا ہے اور ولیمہ کرنا ہے تو ولیمے کے لیے فرمایا آ جاؤ, یہ دودھ کا پیالہ آ گیا, یہ سارے کھا لو. یہ شرید کا پیالہ ہے کہ سارے کھا لو. آپ کے پاس جو کچھ ہے لے آؤ. کسی نے کھجور لایا, کوئی پنیر لایا, کوئی دودھ لایا, فرمایا بچھاؤ ابھی دسترخوان لگاؤ. دسترخوان لگ گیا, فرمایا یہ محمد کا ولیمہ ہے. سبحان اللہ, اتنی سادگی. اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی دعوت قبول کرنے کے اندر کوئی بھی اس طرح سے ناز نخرے والی نہیں تھی طبیعت. جس نے بھی دعوت دی جی بسم اللہ. یہاں تک کہ یہودیہ کی دعوت پر چلے گئے, کل آپ نے سنا. اور اسی طریقے سے پھر خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے باغات میں تشریف لے جاتے, ان کا دل خوش کرنے کے لیے, ان کے برکت کے لیے, اور ان کے ساتھ بیٹھتے, کبھی کبھار مذاق وغیرہ بھی کرتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر ہو, کوئی دوسرا صحابی اس کے ساتھ چلنے لگتا, وہ اگر پیدل ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے آ جاؤ میرے ساتھ سواری پر بیٹھ جاؤ. وہ کہتا نہیں میں پیدل چلتا ہوں. پیغمبر کریم اصرار کرتے, لیکن اگر وہ پھر بھی نہ مانتا, ادب کے خلاف, یہ نہیں کہ وہ کوئی نافرمانی, ابھی اللہ کے نبی کے ساتھ سواری پر کیسے بیٹھوں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے, آپ چلے جاؤ تھوڑا آگے چلو, پھر میں پیچھے آتا ہوں. اتنا ادب اخلاق کہ میرے ساتھ, میں گاڑی پر ہوں, میں سواری پر ہوں اور میرا ساتھی نیچے چلے, یہ برداشت نہیں ہے. آج کل یہ ہمارے وڈیرے ہیں اور یہ نہ جھوٹے قسم کے پیر ہیں, وہ بولتے ہیں ہماری چارپائی پر کوئی نہ بیٹھے, اگر کوئی بیٹھا تو پھر اس کا خیر نہیں ہے. یہاں تک کہ کراچی کے اندر ایسا بھی ہے کہ لوگ اپنی گاڑی کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھتے ہیں, آگے نہیں بیٹھتے. پوچھا کیوں؟ بولا کہ وہ ڈرائیور ہمارا نوکر ہے نا, ہم نوکر ہمارے ساتھ کیوں بیٹھے. اللہ اکبر. اسلام نے کیا سبق دیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. نماز کے اندر آؤ تو بادشاہ ہو یا غلام ہو, دونوں ساتھ کھڑے ہوں گے. آگے ہوگا تقوی والا, جو امام بنے گا وہ آگے ہوگا, باقی سب کی برابری ہے, کوئی کسی کے اوپر نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھا حضرت انس. وہ فرماتے ہیں کہ 10 سال تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا, لیکن کبھی بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں, یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہیں تھی. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس طرح کے آداب اور اخلاق نصیب فرمائے. اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے تو ایک بکری تھی، ان کو کاٹنے کا وقت آیا، پکانے کا وقت آیا، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ حضرت میں جا کر کے بکری کو کاٹتا ہوں، کسی نے بولا کہ میں چولہا جلاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑیاں میں جمع کرتا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ چھوڑیں، ہم آپ کی جگہ پر یہ کام کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے آپ کو بڑا بنانے والا نہیں ہوں کہ میرے لیے خصوصی امتیاز ہو اور آپ کام کرو میں نہ کروں، ایسا نہیں ہوگا، اور کیا۔ لیکن اسی کے اندر یہ مطلق فیصلہ نہیں ہے، آپ بھی اس طرح پھر وہ فتوے لگانے سارے خود مفتی بن جاؤ۔ یار ہم جب مزدوری کرتے ہیں تو امام صاحب ہمارے ساتھ مزدوری کرے استاد ہے تو اپنی جگہ پر وہ بھی اپنا کام کرے۔ ایک موقع پر ایسا بھی کیا ہے، لیکن آپ نے غزوات کے اندر یہ بھی تو سنا نا، صحابہ کرام لڑ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص چھپر بنا کر کے اس کے اندر تشریف فرما کیا ہے ہوا ہے۔ اس وجہ سے حالات کی مناسبت سے ان کا ادب اور احترام، ان کے لیے استاد کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کو برابری کے ساتھ رکھے، شاگردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اسی کو اپنا سب کچھ ہر اعتبار سے اس کو بڑا سمجھے اور بڑا مانے، نہیں تو پھر بے ادب بے نصیب۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے ہر وقت عادت مبارکہ ذکر و اذکار کی تھی، ذکر بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور مسکراہٹ ہر وقت چہرے مبارک کے اوپر سامنے نظر آتی تھی۔ جو بھی بندہ دیکھتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے، صحابہ کرام فرماتے ہم نے ان سے زیادہ، اللہ کے نبی سے زیادہ کسی کو مسکرانے والا پایا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ اگر کوئی خوشی کی بات نظر آتی تو فرماتے الحمدللہ، اگر کوئی ناپسندیدہ چیز آتی تو بھی فرماتے الحمدللہ علی کل حال، جب خوشی پسندیدہ چیز تو الحمدللہ رب العالمین، جب کوئی ناپسندیدہ چیز تو بھی الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا حمد ہے۔ اگر میری خوشی کی بات ہے تو بھی بسم اللہ، اگر میرے خوشی کے خلاف ہے تو بھی الحمدللہ، اللہ نے جیسا حال میں رکھا بسم اللہ۔ اگر کچھ بھی کھانا پینا تناول فرماتے تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ کی عادت مبارکہ، اور ختم کرنے کے بعد بھی پھر ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، بھلے پینے کی چیز ہو یا کھانے کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور رمضان شعبان کے اندر تو بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، اور ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اگر کسی نے کچھ تحفے کے اندر، ہدیے کے اندر کوئی چیز دی تو ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس سے بڑھ کر کے یا کم از کم اس کے برابر ضرور ہدیہ دیتے۔ اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو جزاک اللہ خیر الجزا، جزاک اللہ خیرا، اس طرح کے جملے کہہ دیتے۔ ایک روایت میں آتا ہے اگر کسی نے کسی تحفہ دینے والے کو، ہدیہ دینے والے کو اتنا بول دیا کہ جزاک اللہ خیرا، تو یہ بہت بڑا ہدیہ اس کو دے دیا، کیونکہ آپ نے کسی کو ایک قلم دے دیا، اس نے بولا اللہ تجھے بدلا دے، تو دے گا قلم دے گا نا، 100 روپیہ دے گا نا، 1000 روپیہ دے گا نا، لیکن جب اللہ دے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے اخلاص کے مطابق دے گا نا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے مبارکہ کے اندر عادت مبارکہ یہ تھی کہ کدو کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، گوشت میں بکری کے اگلے ٹانگ کو، شانے کو بہت پسند فرماتے تھے، اور کھانے کے اندر تکلفات بالکل پسند نہیں تھے، جو میسر ہوا بسم اللہ۔ یہاں تک کہ کوئی روٹی کا سوکھا ٹکڑا مل گیا، سرکے کے ساتھ ملا کر کے، نمک کے ساتھ ملا کر کے کھا لیا اور اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ اور کھانے کے اندر حرص بالکل نہیں ہوتا تھا، 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ اور روایتوں میں اس طرح سے آتا ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، اور ایک سانس لینے کے لیے۔ جیسے آج کل کھایا اتنا کھایا کہ اگر ڈکار آتی ہے تو پورا کھانا نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اور کھجور کھانے کے ساتھ بڑی پسند محبت تھی، جو کی روٹی اکثر استعمال کرتے تھے، خربوزہ، ککڑی، کھیرا، تر کھجور، مکھن، اور کھجور اور مکھن، یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر
استعمال کیا کرتے تھے۔ لباس کے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص پسند تھی، شلوار خریدنا تو ثابت ہے، اکثر کتابوں میں یہ ہے کہ خریدی ہے، یہ تو یقینی ہے، مسلم ہے، لیکن استعمال کی ہے یا نہیں کی تو کچھ کتابوں کے اندر استعمال کا تذکرہ ہے، لیکن اکثر کے اندر خریدنے کا تذکرہ ہے۔ لیکن صحابہ کرام جب پہنتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق یا دوسرے صحابہ، تو اس کو بہت پسند فرماتے تھے، بہت اچھی چیز ہے۔ آج کے علماء بھی فرماتے ہیں کہ شلوار پہننا اچھی چیز ہے، کیونکہ اگر سوتے ہوئے کہیں ادھر ادھر کروٹ بدلا تو پھر شرمگاہ کے نہ کھلنے کا شلوار میں یقین ہوتا ہے، جبکہ ازار کے اندر خطرہ ہوتا ہے۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اپنے ساتھ رکھتے تھے، جو آج کل مولوی رومال کی صورت میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جس کے ساتھ کراچی کے لوگوں کو نفرت ہوتی ہے۔ جب ان کو کوئی زکام وغیرہ ہوگا تو دامن کے ساتھ وہ صاف کریں گے، لیکن اپنے ساتھ رومال نہیں رکھتے۔ یار یہ پھر لوگ کہیں کہ ملا بن گیا، مولوی بن گیا۔ اللہ کے بندے یہ سنت ہے۔ اسی کو رومال کو اگر کندھے پر رکھا نا تو اگر کوئی مٹی آئے گی تو چہرے پر رکھ سکتے ہو، بدبو آ گئی، دھواں آ گیا تو ناک پر رکھ سکتے ہو، سونا کا ضرورت ہوئی تو نیچے بچھا سکتے ہو، اوپر سے مکھیاں تنگ کرے اوپر لگا سکتے ہو، کپڑے خراب ہو گئے اب باندھ کر کے اور کپڑوں کو دھو سکتے ہو۔ کئی ساری سنت کے اندر فائدے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھ چادر رکھنے کی بھی عادت تھی۔ آپ بھی کوشش کریں اپنے اوپر کندھے پر رومال رکھا کریں۔ اور یہ جو فیشن ہے آج کل چھوٹا رومال نے 1 فٹ 1.5 فٹ کا رکھنا شروع کیا ہے، یہ نیک لوگوں کا مزاج نہیں ہے، یہ برے لوگوں کا ہے۔ ویسے ہماری کتابوں کے اندر اس کو خرقہ بولتے ہیں، مانا کپڑے کا ٹکڑا۔ اور یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ہمارے بزرگ بیٹے ہیں، یہ استنجا کے لیے لوگ پہلے استعمال کرتے تھے، استنجا کر کے پھر اس پانی کو سکھانے کے لیے رکھتے تھے، آج کل وہ ہمارے چہرے پر صاف کرنے کے لیے۔ ضرورت کے ٹائم پر جب زکام ہے، بیماری ہے تو استعمال کرو، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عمومی طور پر آپ اپنے ساتھ چادر رکھا کرے، رومال۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی کے بغیر کبھی بھی نہیں دکھائی دیتے تھے۔ ٹوپی اور عمامہ عادت مبارکہ تھی، یہاں تک کہ عمامہ باندھتے تو بھی نیچے ٹوپی ضرور باندھتے تھے، ٹوپی پہنتے تھے۔ اور فرمایا کہ مجوس کے اندر اور ہمارے اندر فرق یہ ہے کہ وہ بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے اور ہم ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھتے ہیں۔ پگڑی باندھنا یہ بھی سنت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے 27 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے، 27 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں جمعے کے دن تو کم از کم باندھ کے آیا کرو۔ اگر اور نہیں آتی تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے صرف اتنا کپڑا کہ ایک مرتبہ اس کو لپیٹ لے سر کو تو بھی اسی عمامے کی سنت کا ثواب مل جائے گا۔ رومال وغیرہ ساتھ ہے، وہ ایک مرتبہ باندھ لیا، ایک یعنی اسی نماز کے ٹائم پر 27 نمازوں کا ثواب مل جائے، اور کیا چاہیے۔ تو عمامہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور قمیص پہننا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ پینٹ شرٹ پہننا یہ اللہ کے نبی کے دشمنوں کی سنت ہے، یہود اور نصارہ کی سنت ہے۔ اگر ہمارا آئیڈیل پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر اسی کی عادت ہمیں اپنانی چاہیے۔ اور اسی طرح سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ چادر جس کے اندر دھاریاں اور قسم کی سبز وغیرہ کی تھیں وہ بھی پہنتے تھے۔ اسی سے مراد بعض علماء فرماتے ہیں کہ چادر، بعض فرماتے ہیں یہ جبہ، جو آج کل سعودی کے اماموں کے لیے باقاعدہ یونیفارم ہے۔ اسی جبے کے بغیر جیسے مولانا فضل الرحمان وغیرہ پہنتے ہیں یا کبھی کبھار ائمہ کرام پہنتے ہیں، یہ جبہ اسی طرح کا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے۔ اور پیغمبر کریم کا جبہ مکفوفۃ بالحریر، یہاں اس کو باقاعدہ ریشم لگا ہوتا تھا، یہاں ریشم لگا ہوتا تھا۔ اگر 2-3 انگلیوں تک یعنی 2-3 انچ تک اگر وہ حریر ریشم لگا ہوا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، اللہ کے نبی خود اس طرح کا استعمال کرتے تھے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ لال چادر اور دھاری دار یعنی پھولوں کی طرح، اسی سے مراد یہ سندھیوں والا اجرک ہے، واللہ عالم۔ میں نے سنا ہے بزرگوں سے، میں نے کہیں اس طرح سے مجھے ذہن میں تو نہیں آ رہا کہ حدیث مبارک میں پڑھا ہو، لیکن مضبوط علماء سے سنا ہے، انکار کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، اور جسم اطہر سے بھی خوشبو ہر وقت مہکتی رہتی تھی۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام سے یہ بھی ثابت ہے کہ پیغمبر کریم سوئے ہیں، پسینہ آیا تو پسینے کو محسوس کیا، یہاں سے ٹپک رہا ہے تو وہاں نیچے ڈبی ڈال دی، رکھ دی، تاکہ پیغمبر کریم کے پسینے کے قطرے اس کے اندر پڑ جائیں۔
اور دنیا کی سب خوشبوؤں سے زیادہ معطر خوشبو یہی ہوتی تھی جو اللہ کے نبی کے پسینے کی خوشبو تھی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر مشک، عود، کافور ان کو پسند فرماتے تھے۔ سرما جو بھی میسر ہوا، لیکن محبت عصمت سرمے کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نظر کو بھی تیز کرتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ میل کچیل کو بھی ختم کرتا ہے، اور آنکھوں کے پلکوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان کو بھی اگانے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی بھی فرماتے تھے۔ کبھی کبھار جب بات میں جھوٹ نہ ہو تو اس طرح خوش طبعی کرنا سنت بھی ہے، لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنا اور لوگوں کے اندر ایک خوشی کا ماحول بنانا، یہ بھی سنت طریقہ ہے، اس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ کچھ چند ایک دو واقعات آپ کو بتاؤں۔ ایک شخص آیا پیغمبر کریم کے پاس، آ کر عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی اونٹنی دے دیں سفر کے لیے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ اس نے عرض کیا حضرت بچے کو کیا کرنا ہے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا ہر اونٹ کسی کا بچہ تو ہوتا ہے، ہر بڑا اونٹ ہو بڑی اونٹنی ہو کسی کا بچہ تو ہوگا نا ضرور۔ تو وہ مسکرانے لگا، ہنسنے لگا۔ ایک موقع پر ایک عورت آئی، اللہ کے رسول میرے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ چلیں، وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں اور دعا کریں اور اس کی تباہ پرسی کریں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا اچھا تیرا شوہر وہ ہے نا جس کے آنکھ میں سفیدی ہے؟ یہ حیران ہو گئی، گھر میں جا کر کے شوہر کی آنکھوں یوں کر کے یہ دیکھ رہی ہے۔ شوہر نے پوچھا کیا ہوا، کیا کر رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے آنکھ میں سفیدی ہے۔ تو شوہر نے مسکرا کر کے فرمایا کوئی آنکھ ہوتی ہے جس میں سفیدی نہ ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، عرض کیا اللہ کے رسول بوڑھی بیچاری میرے لیے دعا کریں نا میں بھی جنت میں جاؤں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا کوئی بوڑھی ہو جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ بیچاری رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا فیصلہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، ہم ان کو جوان کر کے پیدا کریں گے اور شوہر کے ہم عمر کر کے پیدا کریں گے، اور محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ لگن ہوگی ایسا کر کے ان کو پیدا کریں گے، بوڑھا کر کے ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی صحابہ کرام کھانا کھا رہے ہیں، یہ کچھ کھجور وغیرہ کھا رہے تھے، تو ایک صحابی نے اٹھا کر کے اپنی کھجور کی گٹھلیاں حضرت علی کی طرف کر دیں، اور پھر مذاق میں بولا کہ علی تو نے اتنی کھجوریں کھائی ہیں، ہم نے تو یہ تھوڑی سی کھائی ہے، تو اتنی کھا گیا؟ تو اس نے بولا حضرت میں نے صرف کھجور کھائی ہے، گٹھلی رکھی ہے، تم نے تو گٹھلیاں بھی کھا لی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑیں رحمتیں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات انور پر، ذات اقدس پر۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غیرت، شرم اور حیا نصیب فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل طریقے سے، اچھے طریقے سے محبت کریں، تابعداری کریں۔ اللہ پاک ہماری یہ مجلس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، آپ کی دعائیں، آپ کی محبت، آپ کی توجہ، میرے ماں باپ کی دعائیں، میرے ماں باپ کا اس ماحول کے اندر مجھے دھکیلنا اور ڈالنا، اللہ کے یہ خالص اللہ کا فضل ہے۔ ابو نے ہم 5 بچوں کو 5 مدرسے میں چھوڑا تھا، لیکن مولوی کا لقب اور لیبل صرف میرے اوپر لگا، اوروں کے اوپر نہ لگ سکا، یہ اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ میں جب پڑھتا تھا تو مدرسے والوں نے، محتم صاحب نے اور استادوں نے نام رکھا تھا کہ ہمارے مدرسے میں ایک بچی پڑھتی ہے، اور کسی نے پوچھا وہ کون ہے؟ بولا سائیں خمیسو خان کا بیٹا عبد الخالق۔ خیر کہاں دیہاتی بندہ اور پورا دیہات میں پڑھا ہوا، اور اردو بھی صاف نہیں تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول دیا، اتنے سارے دیکھو کتنی محبت سے بیٹھے ہوئے، یہ اللہ کا فضل۔ اور جتنے تم بیٹھے ہو تقریباً اتنی ہی عورتیں الحمدللہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ خیر 6-7 دن کے اندر اتنا کام ہو گیا۔ آج 8واں دن تھا دعا کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے سے لے کر کے قریش کیوں، بنو ہاشم کیوں، عبد المطلب کون، بنو اسماعیل کیسے، حضرت ابراہیم عراق والا مدینے میں مکے میں کیسے آیا،
پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، رضاعت، شق صدر، پھر امی کا فوت ہونا، ابو کا فوت ہونا، عبد المطلب کا فوت ہونا، ابو طالب کی گود میں آنا، پھر یہ سفر وغیرہ، شادیاں، اور پوری پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نقشہ ہمارے سامنے الحمدللہ آ گیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پیغمبر کریم کی خدمت، نبوت کی زندگی صرف جو تبلیغ کی، جہاد کی، سیاست کی، حکومت کی، اور یہ سارے صرف 23 سال ہے، لیکن ان 23 سالوں کے اندر اتنا انقلاب برپا قائم کیا، اتنا انقلاب آ گیا کہ آج تک اسی انقلاب کے اثرات کے ایسے عاشق ہیں کہ کوئی بھی بندہ اسی پیغمبر کریم والے انقلاب کے خلاف جملہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی آج بھی اگر کوئی بدبخت اگر آ کر کے بولے کہ نبی پاک کا یہ فیصلہ غلط تھا، تو وہی کوئی نہ کوئی مسلمان مجاہد اٹھ کر کے اس کی گردن کاٹتا ہے، بے شرم، تو نے اللہ کے نبی کے فیصلے کو غلط کہا ہے۔ ایسا انقلاب 23 سال کے اندر، حالانکہ ماحول کتنا خطرناک، کب 3 سال تک تو جیل میں رکھا ہوا ہے، اور اپنے گھر کے لوگ دشمن، خون کے پیاسے، اور صرف 10 سال کے اندر، مدنی زندگی کے صرف 10 سال کے اندر 27 غزوات کیے ہیں، 27 جنگوں کے اندر خود شریک ہوئے ہیں، تقریباً 56 سریے کیے ہیں، یعنی 56 سریات جو صحابہ کرام کی نگرانی میں فیصلہ کیا کہ جاؤ لڑائی کرو، اور 27 کے اندر خود شریک ہو رہے ہیں۔ اور ان 10 سالوں کے اندر اتنا بڑا انقلاب، یہ اللہ کی طرف سے مہربانی تھی، ورنہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بھی یہ تھوڑی بہت توفیق بخشی، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔